نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ختم نبوت ہے۔ سامعین محترم، سرور کائنات امام الانبیاء اللہ جل جلالہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، ذلی بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، مرتد، زندیق اور واجب القتل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زائد آیات مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اس بات پر پختہ ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، آج کے اس دور پر اگر نظر جھانکے تو نت نئے ختم نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ جو نبی ہمیں لہو دے کر نہ بھولے، جو نبی ہمیں غم میں نہ بھولے، جو نبی ہمیں خوشی میں نہ بھولے، جو نبی حشر میں ہمیں نہ بھولے، آج امت انہیں کیوں بھول رہی ہے؟ آج دنیا کے کافروں نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائی ہے، زبان درازی کی ہے، کارٹون بنائے ہیں، فلمیں بنائی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اس ایمان کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو اے مسلمانوں، اے گنہگاروں، اے ایمان رکھنے والوں، اے عمل اختیار کرنے والوں، اے تہجد گزارو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، کان کھول کر سن لو۔ اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو تمام اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ روز محشر سوائے ذلت، تباہی اور پاسپائی اور شرمندگی کے علاوہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو معاف کیا جا سکتا ہے، ہر ایک بچ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا قلم اٹھانے والا، اپنی زبان دراز کرنے والا، رب محمد کی قسم، رب نے اپنی شریعت میں یہ گنجائش ہی نہیں رکھی ہے کہ کوئی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے گا، اللہ اسے برداشت کریں گے، نبی اسے معاف کریں گے، اہل ایمان اسے چشم پوشی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ واضح ہے، شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کا لہو زمین پر بکھر جانا چاہیے، اسے زمین کے اوپر سینے کے بجائے نہیں زمین میں اتر جانا چاہیے۔ مسلمان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، اسی پر عمل کر کے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے۔ سامعین وقار، آج کے مسلمانوں، اے نادانو،
اے دنیا کے کافروں، یاد رکھنا، میں پھر کہتا ہوں یاد رکھنا، مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، مسلمان شرابی ہو سکتا ہے، مسلمان زانی ہو سکتا ہے، مسلمان کمزور ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے دل سے عشق محمد کی آخری لو کو بھی بجھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اختر شیرانی ایک مجلس میں شراب اپنے منہ سے لگائی ہوئی ہے، شراب پیتا جا رہا ہے، پوری مجلس شرابیوں کی ہے، اختر شیرانی شعر بھی ہے، شعر بھی کہتا جا رہا ہے، شراب بھی پیتا جا رہا ہے۔ کچھ بندے آگے چلے اور کہا اختر شیرانی یہ تو بتا دیجئے، ایک سوال کیا، دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا، یہاں تک کہ انبیاء تک پہنچے۔ اختر شیرانی نے کہا خاموش ہو جاؤ، انبیاء کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ چنانچہ ایک وقت آگے بڑھا اور کہنے لگا اے اختر شیرانی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہے گا؟ اختر شیرانی کو غصہ آتا ہے، اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی شراب کی بوتل اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، رونے لگتا ہے، کہنے لگا اے ظالمو، میرے پاس شرافات کا آخری راستہ باقی بچا تھا، کیا تم وہ بھی چھیننا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ کہہ کر اپنی کباب تو تباہ کروا چکا ہوں اور اپنی آخرت بھی تباہ کروا دوں؟ اختر شیرانی جاتا ہے، ساری رات روتے روتے گزار دیتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب کائنات، آج مجھ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ چینا جا رہا ہے۔ اے دنیا کے صاحب ایمان لوگوں، اے میرے نوجوانوں، تم ڈش کے سامنے جا کے بیٹھ کے، تم انٹرنیٹ کے سامنے جا کر بیٹھ کے، تم کرکٹ کے گراؤنڈ میں جا کر کھڑے ہو کے، کافروں نے شاید سمجھ لیا ہے کہ تم شرابی ہو گئے، تمہیں دین سے دور کر دیا، آج تم سے شفاعت کا آخری راستہ چینا جا رہا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ اٹھو اٹھو اٹھو، میں مان لوں گا تم نے شراب پی ہوگی، میں قبول کر لوں گا تم نے غلط کاریاں کی ہوں گی، میں قبول کر لوں گا تم نے گناہ کیا ہوگا، لیکن رب کعبہ کی قسم تمہارے سینوں میں وہ عشق ضرور ٹھاٹھے مار رہا ہوگا۔ اٹھو اور بڑھ جاؤ، ان وقت کے ظالموں کو بتا دو، راج پالوں کو بتا دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔